الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں پہ فرض فرمایا۔ یہ فرض ہے، اور جو کوئی شخص بھی زکوٰۃ کی رقم کے برابر رقم کا مالک بن جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے چند بنیادی مسائل ہیں۔ یقیناً سارے مسائل کا احاطہ ایک مجلس کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ چند بنیادی مسائل ہیں جن کو ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی تفصیلات ہیں، انفرادی اعتبار سے کسی بندے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دارالفتہ میں رجوع کیا جا سکتا ہے اور تفصیلات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک بنیادی خاکہ یہاں پر سامنے پیش کرنے کی کوشش ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ کس کس چیز کے متعلق ہم دارالفتہ میں جا کر اس زکوٰۃ پر سوالات کرنے چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کس کس مال کے اوپر واجب فرض ہے، کون کون سے اموال ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بعض مال وہ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور بعض مال وہ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور بعض اموال وہ ہیں جن کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ وہ اموال جن کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے بنیادی طور پہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ سونا، سونے پر زکوٰۃ ہے۔ یہ سونا چاہے انسان کے پاس ڈلی کی صورت کے اندر ہو، چاہے سونا گولڈ کے بسکٹ کی صورت کے اندر ہو، چاہے زیورات کی شکل کے اندر ہو، کسی بھی صورت میں سونا موجود ہو، اور وہ سونا کسی بھی نیت سے خریدا ہو، چاہے کسی بندے نے اس لیے خریدا کہ جی پیسے اچھے آ جائیں گے تو اس وقت پہ اس کو بیچ دوں گا، اس نیت سے خریدے تب بھی اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ سونا خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو آگے اپنی اولاد میں، بیٹی کی شادی ہوگی اس کو اس وقت پہ دے دوں گا، بیٹی کی شادی ہوگی تو بہو کو دے دوں گا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر سونا خریدا ہے اس لیے کہ اس کو اپنے مثال کے طور پہ خاتون نے خریدا اس لیے کہ میں اس کو زیورات کی شکل میں نے خریدا ہے، جیولری کے لیے خریدا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں گی، پہنوں گی، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو سونا کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نیت سے خریدا گیا ہو، اس سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دوسری چیز چاندی، چاندی کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ چاندی انسان کے پاس کسی بھی شکل میں ہو اور کسی بھی نیت سے خریدی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسری چیز نقدی، کیش۔ یہ نقدی انسان کے پاس چاہے روپیز کی فارم میں ہو، چاہے ڈالر کی صورت کے اندر ہو، چاہے پاؤنڈ کی صورت میں ہو، چاہے اپنے پاس گھر کے اندر رکھا ہو یا بینک کے اندر رکھوایا ہو، نقدی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی بھی نیت سے، کسی بھی مقصد سے یہ رکھی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے نقدی کے برابر چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو بظاہر نقدی نہیں ہیں لیکن نقدی کے جیسی چیزیں ہیں، جس کو فائنانس کے اندر کہا جاتا ہے کیش ایکویلنٹ۔ کیش ایکویلنٹ سے مراد جیسے انسان نے اگر کہیں پر پیسہ لگایا ہوا ہے کسی بزنس کے اندر، اس کے اوپر بھی، اس پیسے پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے کہیں پر کوئی شیئرز خریدے ہوئے ہیں کمپنی کے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے اگر بانڈ خریدا ہوا ہے، یاد رکھیے گا یہ بانڈ کا خریدنا، بانڈ کا لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں، حرام ہیں، لیکن اگر خرید لیے تو اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو بہرحال نقدی ہو یا نقدی کے برابر چیزیں ہوں۔ پانچویں چیز، کوئی بھی ایسا سامان، کوئی بھی ایسی چیز جو انسان نے خریدی ہو بیچنے کی نیت سے، کوئی بھی چیز انسان خرید لے اور خریدتے وقت نیت یہ ہو کہ میں نے اس کو بیچ دینا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔
مثال کے طور پہ ایک بندے نے پلاٹ خریدا اس لیے کہ جب اچھے دام لگیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک پلاٹ خریدا، ایک گھر خریدا اس لیے کہ میں اس گھر میں رہائش اختیار کروں گا، تو رہائش اختیار کرنے کے لیے گھر خریدا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے 2 گھر خریدے، چاہے 10 گھر خریدے، چاہے 100 گھر خریدے۔ اگر رہائش کے لیے خریدا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر ایک گھر خریدا ہے اس لیے کہ میں اس کو خرید کر کرائے پہ چڑھا دوں گا، اس گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو گھر اس نیت سے خریدا ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچ دینا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ گاڑی میں بھی یہی معاملہ ہے، ایک گاڑی خریدی کہ میں اس کو استعمال کروں گا، زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی خریدی کہ میں اس کو آگے کرائے پر چڑھا دوں گا، کریم میں، اوبر میں دے دوں گا، اس طریقے سے کسی جگہ پر اس کو لگا دوں گا، اس گاڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر گاڑی خریدی اس لیے کہ اچھے پیسے آئیں گے تو اس کو بیچ دوں گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ علماء نے لکھا اسی طریقے سے ایک شخص نے ایک مکان خریدتے وقت کوئی نیت نہیں تھی، ذہن میں یہ بات تھی کہ جی اگر کسی وقت پر یہاں پر سوسائٹی آباد ہو گئی، محلہ آباد ہو گیا، اچھے لوگ رہنے لگے تو میں یہاں پر رہائش اختیار کر لوں گا، اور اگر مجھے جگہ پسند نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کرائے پہ چڑھا دوں، کرایہ بھی موصول نہ ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے بیچ دوں، یعنی کوئی ایک نیت بھی متعین نہیں ہے۔ تو جس چیز پر کوئی نیت متعین نہیں ہے وہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف اس چیز پر ہے جس کو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے۔ دکان کے اندر جتنا مال ہوتا ہے انسان خریدتا ہے اس لیے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، لہٰذا اس سارے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایک بندے کی فیکٹری ہے تو اس فیکٹری کے اندر بعض چیزیں تو وہ ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، بعض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فیکٹری کی جو بلڈنگ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ بلڈنگ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی۔ مشینری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی۔ ہاں اس مشینری سے جو چیز بنائی جا رہی ہے اس کو بیچنے کی نیت ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ ہے؟ سب سے پہلے سونے پر، چاندی پر، نقدی پر، یا نقدی کے برابر کوئی چیز موجود ہو، ان چاروں میں چاہے کسی بھی نیت سے چیز موجود ہو، کسی بھی صورت میں موجود ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور پانچویں چیز کہ وہ سامان، وہ چیز جس کو انسان نے خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ 5 اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چھٹی بھی ایک چیز ہے لیکن اس کی تفصیلات الگ ہیں، اور وہ ہے مویشی، جانور اگر کسی نے پال رکھے ہوں۔ تو چونکہ عام طور پہ شہروں میں لوگوں نے اس طرح سے جانور پالے نہیں ہوتے تو اس لیے اس کی تفصیلات کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا جائے گا، اگر کسی شخص کا مسئلہ ہو تو اس کو دارالفتہ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ 5 اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کب فرض ہے؟ جب ان 5 اموال کی بازار کی قیمت، مارکیٹ ویلیو، ان 5 چیزوں کی ملا کر مجموعی اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی مارکیٹ ویلیو کو کراس کر جائے۔ جب ان تمام 5 چیزوں کی، سونا، چاندی، نقدی کے برابر کوئی چیز یا سامان تجارت، ان 5 چیزیں جو انسان کے پاس ہیں اس کی بازاری قیمت معلوم کی جائے۔ جب یہ بازاری قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بازار کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گی، اب اس کے بعد یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یکم رمضان المبارک کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا 88,927 روپے۔ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یکم رمضان المبارک کو جس کسی شخص کے پاس بھی سونا، چاندی، نقدی کے برابر کوئی چیز یا سامان تجارت، ان سب کی مارکیٹ ویلیو 88,000 روپے سے زائد تھی، وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 30,000 روپے کی چاندی ہے، 20,000 روپے اس کے پاس کیش موجود ہے، کل ملا کے 50,000 بنتے ہیں، تو اب ایسے شخص پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص کے پاس اس کے ساتھ ساتھ 2 لاکھ روپے کا زیور بھی موجود ہے، اب اس کو ملا دیا جائے تو کل 2.5 لاکھ روپے بن گئے، 88,000 سے زائد رقم ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کب ضروری ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اس مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جب 1 سال گزر جائے گا تو اب اس شخص کے لیے فرض ہے کہ یہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔
ایک سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص صاحب نصاب ہوا، جس کسی تاریخ کو یکم رمضان کے اعتبار سے 88,927 روپے کسی شخص کے پاس تھے، یا اس سے زائد رقم یا اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے چیز موجود تھی، اور اس کے اوپر ایک پورا کا پورا سال گزر جائے گا، تو سال کے گزرنے پر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ عام طور پہ اس میں ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ یہ بات سوچتا ہے کہ جی میں کب صاحب نصاب ہوا تھا، مجھے وہ تاریخ تو یاد نہیں ہے۔ اب اگر تاریخ یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی کسی شخص کو تاریخ یاد نہ ہو کہ کس تاریخ کو میں صاحب نصاب ہوا تھا، تو اب اپنے لیے کسی ایک تاریخ کو مقرر کر لے کہ جی فلاں تاریخ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے اعتبار سے جب سال گزرے گا تو ہر مرتبہ سال گزرنے پر اس پر اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا، یہ سال کا اعتبار شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہوگا، قمری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوگا، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، یعنی محرم، صفر، ربیع الاول ان مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، جنوری، فروری، مارچ کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ہمارا قمری سال 360 دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے، یہ 5 دنوں کا فرق آتا ہے۔ اس سے ایک تو 5 دن کی کیلکولیشن کا فرق ہے، اور دوسرا 5 دن کے اندر بازار کے اندر مارکیٹ ویلیو میں بڑا فرق آ جاتا ہے، چیز کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، سونا اور چاندی کی قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے قمری سال کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا لازم ہے۔ اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے قمری مہینوں کی، اسلامی مہینوں کی وہ تاریخیں مقرر کر لے جو آسانی سے یاد رہ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کی تاریخ نوٹ کر لے، یکم رمضان، 15 رمضان، یا اسی طریقے سے محرم کے مہینے کی تاریخ نوٹ کر لے، ربیع الاول کی تاریخ نوٹ کر لے، ایسی تاریخ نوٹ کر لے جو تاریخ اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو۔ دوسری بات، ہر چیز کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آسان سے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ اس رمضان میں 1445 میں یکم رمضان المبارک کو ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے سونا آ گیا۔ اب اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے گزرے، ذی الحجہ کا مہینہ آیا، اب اس شخص کے پاس 1 لاکھ روپے کی چاندی بھی آ گئی۔ مزید تھوڑا سا آگے بڑھے، ربیع الاول کا مہینہ آیا، اس شخص کے پاس 1 لاکھ روپے کیش بھی آ گیا۔ اب جب یکم رمضان المبارک آئے گی تو صرف 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، 2 لاکھ جمع وہ 1 لاکھ روپے چاندی کے جمع 1 لاکھ روپے نقدی کے، یہ سارے کے سارے مال کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو جتنا مال اس کے پاس ہے وہ سارے کے سارے مال پر زکوٰۃ ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کی اگر تاریخ تھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی یکم رمضان المبارک، اور 25 شعبان کو مثال کے طور پر اس کے پاس 10 لاکھ روپے موجود تھے، اور 29 شعبان کو اس کے پاس ان 10 لاکھ میں سے 8 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ اب یکم رمضان المبارک آئے تو اس کے پاس صرف 2 لاکھ روپے ہیں، تو اب ان 2 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک شخص کے پاس مثال کے طور پہ 25 شعبان کو 10 لاکھ روپے تھے، اور 29 شعبان کو اس بندے کے پاس 10 لاکھ مزید کہیں سے آ گئے، اب جب یکم رمضان المبارک آئے گی تو یکم رمضان کو 20 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آسان سی بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے انفرادی طور پہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں چیز پہ سال گزرا کہ نہیں گزرا، فلاں چیز پہ سال گزرا کہ نہیں گزرا، نہیں، صاحب نصاب ہوتے ہوئے سال گزر گیا، سال کے مکمل ہونے پر اب زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگلا ایک اور مسئلہ کہ جیسے یکم رمضان المبارک کی مثال کے طور پہ تاریخ مقرر کی، تو شریعت یہ بات کہتی ہے کہ یکم رمضان المبارک آئے گا، سال مکمل ہو گیا، اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ
اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں، حساب کریں۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنا لازم ہے، اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے، مفہوم حدیث ہے، کسی شخص نے زکوٰۃ کو اندازے سے ادا کر دیا اور اندازے سے ادا کرنے سے تھوڑا زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے اندر باقی رہ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو زکوٰۃ کا مال اس کے مال کے ساتھ ملا ہے، یہ سارے کے سارے مال کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس زکوٰۃ کی تاریخ کو کیلکولیشن کرے، حساب کتاب کرے، اندازے سے صرف زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور یہ جو تاریخ ہے، مثال کے طور پہ یکم رمضان، اس کو اپنی ساری چیزیں دیکھے، سونا، چاندی، نقدی کے برابر کوئی چیز، سامان تجارت، یہ سب کے سب ملا کر کتنی مالیت بنتا ہے؟ جتنی مالیت بنے اس کو یا تو 40 سے تقسیم کر دیں، ڈیوائڈ کر دیں 40 سے، یا 2.5% سے ملٹیپلائی کر دیں، ضرب دے دیں۔ دونوں طریقے درست ہیں۔ تو 2.5% یہ جو اماؤنٹ بنے گا یہ آپ کی زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے۔ اب آپ نے کیلکولیشن کر لی اور کیلکولیشن کر کے حساب کتاب کر کے پتہ چلا کہ جناب میری زکوٰۃ بنتی ہے 5,000 روپے۔ اب شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے، چاہے تو یکم رمضان کو یہ 5,000 روپے ایک ساتھ نکال دیں، چاہے تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اگلے پورے سال کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ آدھے کچھ پیسے رمضان میں ادا کر لیے، کچھ شوال میں ادا کر لیے، کچھ ذی الحجہ میں ادا کر لیے، اگلے سال رمضان کے آنے سے پہلے تک اس تھوڑی تھوڑی کر کے بھی اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا درست ہے۔ ایک اور سوال وہ یہ ہے کہ کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص نے جو سال گزرا اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب اگلے سال اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک مستحق شخص آ جاتا ہے، جناب مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، آپ کو پتہ ہے یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، تو کیا اب سال کے مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے گا یا ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ ایڈوانس میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج 5,000 روپے آپ نے دے دیے، اب شریعت یہ کہتی ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، جی آپ نے 5,000 روپے زکوٰۃ کے دے دیے۔ اگلے سال کو جب تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو کیلکولیشن کریں، حساب کتاب کریں کہ جی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ اگر تو زکوٰۃ بنی 5,000 آپ ادا کر چکے ہیں، آپ کے ذمہ ساقط ہو گیا، الحمدللہ۔ اگر زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پہ 10,000 اور آپ نے 5,000 ادا کیے ہیں تو اب یہ 5,000 روپے مزید آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ بنتی تھی 3,000 اور آپ نے ادا کر دیے ہیں 5,000 روپے، تو شریعت یہ بات کہتی ہے کہ 3,000 روپے آپ کی جانب سے زکوٰۃ ادا ہو گئی اور یہ 2,000 روپے صدقہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا جی یہ 2,000 اس سے اگلے سال کی زکوٰۃ کی میں نیت کرتا ہوں، نہیں، یہ جو زکوٰۃ ادا ہو گئی یہ ہو گئی، اس کے علاوہ جو اس کے اوپر رقم ہے یہ ساری کی ساری صدقے کے اندر شمار ہوگی۔ پھر آخری بات یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو شخص ان تمام اموال کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ مثال کے طور پہ سونا، چاندی، زیورات کی شکل میں بیوی کے پاس ہے تو بیوی کے ذمے ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالے، اگر شوہر کے پاس ہے تو شوہر کے ذمے ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ دونوں کی ملکیت الگ الگ ہے، دونوں کا حساب کتاب جدا جدا ہوگا۔ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں دونوں کے اموال کو ملا لیا کرتے ہیں، یہ ملانا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ اگر شوہر بیوی کی جانب سے زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا تو بیوی کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ خواتین عام طور پر پوچھتی ہیں جی ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، کہاں سے ادا کریں؟ شریعت نے بات کہی کہ بھائی اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ان زیورات کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کا دینا، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ لازم چیز ہے، فرض ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہو سکتا انسان سے۔ لہٰذا یہ چند بنیادی مسائل ہیں زکوٰۃ سے متعلق۔ آخری ایک سوال رہ جاتا ہے کہ کن کن افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کل کی مجلس کے اندر کریں گے۔ اللہ رب العزت زکوٰۃ کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔